اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی آسائشوں کو طلب کرتے ہیں تو ہم ان کے کل اعمال کا صلہ یہی دے دیں گے اور یہاں ان کے صلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، انہوں نے دنیا میں جو کام کیے وہ ضائع ہو گئے اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ برباد ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اس دنیا کے اندر جو بندہ جس چیز کی طلب کرتا ہے اور جتنی طلب کرتا ہے اللہ اتنی ہی اس کو دے دے، لیکن طلب سچی ہونی چاہیے۔ دنیا چاہیے، دنیا ملے گی، جتنی چاہیے اتنی ملے گی۔ طلب کے اوپر میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دوں۔ چھوٹا بچہ نا، چھوٹا بچہ 6 مہینے کا، 4 مہینے کا، اس کو اور کچھ نہیں آتا، اس کو رونے کا فن آتا ہے۔ اماں جی اس بچے کے میں جو فراڈ کا رونا ہوتا ہے نا، فراڈ کا رونا، اس پر اس کو کچھ نہیں دیتی، لیکن جس وقت وہ شدت کے ساتھ روتا ہے، اس کے رونے میں بھی شدت ہوتی ہے، ہاں، تو اماں جی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو واقعی ہی یہ چیز چاہیے۔ یعنی گھر میں بیٹھ کے نا، یا اللہ مینوں دنیا کا کروڑ پتی بندہ بنا دے، یا اللہ میرے کو گڑیاں بھی ہون، بنگلے بھی ہون، سارا کچھ ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے کیا کیا ان بنگلوں کے لیے، ان گاڑیوں کے لیے، اس سٹیٹس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں ملے گا۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہوں یا اللہ مجھے شہید کر دے، مجھے شہید کر دے، مجھے شہید کر دے، قدرتی کوئی چھت گر جائے یا آ کے گولی مار دے تو الگ بات ہے، لیکن جب تک میں میدان جہاد میں جاؤں گا شہادت نہیں ملنے والی۔ میدان جہاد میں جاؤں گا پھر مجھے شہادت ملے گی، وہ شہادت ہے۔ گھر یہاں پہ بیٹھے بیٹھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، اس طرح نہیں ملنے والی۔ میں اللہ سے دعا کروں یا اللہ مجھے ایمان کی موت دے دے، ایمان کی موت دے دے، میری آخرت اچھی کر دے، لیکن میں نے اس کے لیے کیا ہی کچھ نہیں، تو مجھے کیا ملے گا قبلہ؟ کچھ نہیں ملنے والا۔ جس بندے کی جتنی شدت کے ساتھ طلب ہوگی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی شدت کے ساتھ وہ چیز عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا پاک کلام کہہ رہا ہے۔ یہ صرف یہ آیہ مبارکہ نہیں بلکہ اس سے آگے بھی قرآن پاک کے دیگر مضامین میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ 18 اور 19 نمبر آیہ مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ جو لوگ صرف دنیا کے خواہش مند ہیں ہم ان کو اس دنیا سے جتنا ہم چاہیں اس دنیا سے دے دیتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ بنا دیا ہے، وہ اس دوزخ میں مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو شخص مومن ہو اور آخرت کا ارادہ کرے اسی کے لیے کوشش کرے تو انہی لوگوں کی کوشش قبول ہوگی۔ دنیا کی کوشش کرے گا دنیا مل جائے گی، آخرت کی کوشش کرے گا من جدہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لی۔ جو بندہ جس چیز کی طلب کرے گا اس کو اسی چیز میں مہارت یا اس کو عطا فرما دی جائے گی۔ ایک یہ مقام۔ دوسرا سورہ شورى ہے، آیہ مبارکہ 20 ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی کو زیادہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اس کو اس میں سے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت چاہیے، اللہ کہتا ہے ایمانداری سے مانگو، تھرو پراپر چینل، قوانین کی ساتھ آخرت کو طلب کرو جس طرح اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ ہم آپ کو یہاں پر بھی صلہ دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ دنیا چاہیے مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا،
اس دنیا کے اندر جس بندے کے بارے میں آپ یہ جاننا چاہیں کہ اب میں حتمی تو نہیں کہہ سکتا، علامات ہوتی ہیں، بخار کی علامات ہیں، بیماریوں کی علامات ہیں، جہنمیوں کی بھی علامات ہیں۔ جس بندے کو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کچھ حد سے زیادہ ہی مل گئی ہے، حد سے زیادہ ہی اس کو مل چکی ہے، اور اس دنیا کے اندر غرق ہو کے وہ اپنی شخصیت کو ہی بھول چکا ہے۔ مثلا پیسے والا، جس کے پاس پیسہ، خوب پیسہ ہو، ہے نہیں 2 4 15 لاکھ 20 25 لاکھ روپے، ہے نہیں صحیح، جس کے پاس پیسہ ہو، اس بندے کے اندر تکبر، حقارت اور دھتکار پن ہوگا۔ یہ اس کی یہ علامت ہے جہنمی ہونے کی۔ دھتکارے گا وہ، حقیر سمجھے گا، اوے اب دفع ہو جائے گی، اوے تو ہاتھ نہ ملایا کر، تو گندا آدمی، تو دور دور آ کر، تیرے سے بدبو آتی، تیرے سے بدبو آتی، پر حقیر سمجھے گا، حقیر سمجھے گا۔ یہ جہنمی ہونے کی نشانی۔ کل سوشل میڈیا پہ میں نے ایک ایپ دیکھی، وہ تصویر دیکھی، بچہ آیا کہیں سے، وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی اپنا باہر سے دوسرے شہر سے آیا، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزار شریف پہ حاضری دینے کے لیے کافی عرصے بعد آیا، اور وہاں پہ ادھر کے خطیب صاحب تھے، خطیب صاحب چل رہے تھے، تو اس بندے نے کہا کہ میں نا آگے بڑھ کے سلام کر لوں کہ داتا صاحب کے خطیب میں بڑا ایک نام ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کہیں برا نہ منا آ جائے، تو دور سے اس نے تصویر لے لی، وہ ساری سٹوری شیئر ہوئی ہے۔ وہ نہ دیکھ لیا کہیں، خطیب صاحب نے دیکھ لیا، سیلوی صاحب نے دیکھ لیا، اس کو ادھر ہے کیا کر رہے ہیں، میری ویڈیو بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں حضور، میں ویڈیو نہیں بنا رہا، آپ کی شخصیت اتنی بڑی ہے، آپ اتنے بڑے عالم دین، میں نے چاہا کہ میں آپ کی چلو تصویر لے لوں، زیارت کرتا رہوں۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ وہ کہتا ہے اس کا فون بھی جو ہے نا، اس کا پینل بھی ٹوٹا ہوا تھا، ربڑ کے ساتھ اس نے باندھا ہوا تھا۔ وہ پکڑ کے دیکھا، کہتا تیری جرت کی میں ہوئی ہے، تو میری تصویر کی کھچ کے مارے، انہیں فون ہی توڑ دیا۔ آپ فیض عالم کی بارگاہ میں خطیب ہیں، آپ کو یہ مناسب تو نہیں؟ کوئی آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، سلام کرنا چاہتا ہے، بابو کس بات کی اکڑ ہے؟ اکڑ کس بات کی ہے؟ اخلاق نبوی، کوئی غریب آئے، کوئی امیر آئے، آپ جس مسند پر براجمان ہے اور جس درگاہ پر براجمان ہے، انہوں نے لوگوں کو جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے۔ صرف اور صرف کیا ہے؟ علم کی اکڑ ہے، پیسے کی اکڑ ہے، پیسے کی اکڑ ہے، اس نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ یہ علامات بالکل جنتیوں والی نہیں، بالکل جنتیوں۔ نبی، یہ سورہ عبسہ کی آپ شان نزول دیکھیں نا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف فرما تھے سرداروں کے ساتھ، بڑے بڑے مکے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نابینا شخص آ گیا اور اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے دین سکھائیے، دین بتائیے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ مبارکہ نازل فرما دی، فرمایا محبوب اور کوئی کرے تو کرے، لیکن آپ کے شایان شان تو نہیں ہے نا سونے، آپ کے شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ سرداروں کو آپ ان کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ایک نابینا غریب شخص ہے اس کو آپ ترجیح نہیں دے رہے۔ کیا پتہ محبوب اس کے دل میں زیادہ ایمان ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی، مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات، لیکن اللہ سننے نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ محبوب یہ بات ٹھیک نہیں، غریب کو دور پھینکنا یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ جب اتنی بڑی ہستی کو اللہ سنا، تنبیہ فرما رہا ہے، محبوب آپ کی شان نہیں ہے، تو پھر نیچے والی جتنی بھی کائنات کی مخلوق ہے اس کی کیا اوقات کیا ہے؟ ہماری پہچان ہمارے علم سے ہے، ہماری نسبت سے ہے۔ جس دن تک ہماری نسبتیں قائم رہیں گی سارا کچھ ملتا رہے گا، نہیں تو اب تو المیہ ہو گیا نا جی قبلہ، المیہ ہو گیا نا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نیتوں پر ہے،
ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ثمر ملتا ہے. سو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف شمار ہوگی، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار کی جائے جس طرف اس نے ہجرت کی. دنیا چاہیے مل جائے گی. یہی لوگ، ان کو جب غصے آتے ہیں نا، چھوٹی مخلوق پہ آتے ہیں، کمزور لوگوں پہ آتے ہیں. میں اب یہ سارا جانتا ہوں، اس محکمے کو بھی جانتا ہوں، نسلوں سے جانتا ہوں. جب سیکٹری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا، ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، سیکٹری صاحب، یہ جتنے بڑے پھنے خاں اور پھوں خاں ہوتے ہیں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی اس وقت جو ہے نا اکڑیں ختم ہو چکے ہوتے ہیں. یہی لوگ اس وقت گلاس اٹھا کے پانی بھی پلا رہے ہوتے ہیں. یہی لوگ جناب ان کی خدمتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور آگے پیچھے جناب کئی سیکٹری صاحب ناراض نہ ہو جائیں تو بس میرے اوپر عتاب نہ ہو جائے. یہ لوگ پھر یہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ بندہ خدا سیکٹری اللہ کے نزدیک اتنا نہیں ہے جتنا ایک عام آدمی اللہ کے نزدیک. اس کو گھمنڈ ہے، وہ دنیا دار ہے، وہ اقتدار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. کیا پتا وہ فرعون کا وارث ہے، کیا پتا تجھے کہ وہ فرعون کا وارث ہے. میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سلیمان بن یسار بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں کا ہجوم تھا. تو جب لوگ ان سے چھٹ گئے تو اہل شام میں سے ناقل نامی ایک شخص نے کہا کہ شیخ آپ مجھے وہ حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، قیامت سے پہلے، قیامت کے دن سب سے پہلے، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کو اللہ فیصلہ کرے گا، جس شخص کا فیصلہ کرے گا وہ شہید ہوگا. شہید کو بلایا جائے گا، اللہ ساری نعمتیں اس کو دکھائے گا، یہ دیا تھا تجھے، یہ دیا تھا، یہ دیا تھا. وہ نعمتوں کو پہچان لے گا، جی یا اللہ آپ نے سب کچھ مجھے عطا کیا. اچھا ان نعمتوں کے بدلے تو نے کیا کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور میں شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ وہ شہید ہے اور واقعتاً اس نے جان دی ہے، لیکن اللہ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میری راہ میں جہاد نہیں کیا، میری راہ میں قتال نہیں کیا. تو نے جہاد اور قتال اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لہذا تجھے بہادر کہہ دیا گیا. فرشتوں اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینکو. حضور فرماتے ہیں اس کو اٹھا کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. شہید صاحب گئے. اب ایک ایسا شخص بلایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا ہوگا، عالم صاحب کو، اس نے تعلیم دی ہوگی، قرآن پڑھایا ہوگا، اس کو بلایا جائے گا. اللہ ساری نعمتیں دکھائے گا، وہ نعمتوں کو پہچان لے گا. پھر اللہ ارشاد فرمائے گا ہاں بھائی کیا کیے تو نے؟ عرض کرے گا یا اللہ میں نے پہلے علم حاصل کیا، پھر میں نے علم سکھایا، تیرے لیے قرآن مجید میں نے پڑھا. تو اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، کوئی میرے لیے قرآن نہیں پڑھ. اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تجھے لوگ قاری کہیں. سو عالم بھی کہہ لیا گیا، قاری بھی کہہ لیا گیا. فرشتوں اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینکو. قاری صاحب بھی عالم صاحب بھی منہ کے بل جہنم. وہ کدھر گیا علم؟ وہ کدھر گئی جرت؟ وہ کدھر گئی بہادری؟ وہ سارا اچھا ہے. پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی ہوگی، پیسہ اس کو وسیع دیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا، ہاں بھائی ادھر آؤ حضرت صاحب، میں نے مال دیا، میں نے عزت دی، میں نے سب کچھ تو دیا ہے، یہ ساری نعمتیں میں نے دی. جی اللہ بالکل. تو نے کیا کیا میرے لیے؟ بتا تو نے کیا کیا؟ اب سخی صاحب کھڑے وہاں پہ، وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، جس راستے میں مال خرچ کرنا تجھے پسند تھا یا اللہ میں نے اس راستے میں خرچ کیا، میں نے غریبوں کو دیا، میں نے ہر جگہ پہ لگایا. تو اللہ ارشاد فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے کیا؟ بالکل میرے لیے نہیں کیا. تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں،
آج کوئی 10 روپے بھی دیتا ہے نا جی، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا نام نکلے، میرا نام نکلے۔ آج تو سوشل میڈیا نے کمال ہی کر دیا ہوا ہے کہ جناب آٹے کی تھیلی بھی دینی ہے نا تو ساتھ تصویر ہونی ہے، 1000 روپیہ بھی دینا ہے تو ساتھ تصویر ہونی ہے۔ بھائی آپ نے اللہ کے نام پہ دیا ہے، اگر تو اللہ کے نام پہ دیا ہے، اللہ جانتا ہے اس کی بارگاہ میں پہنچ۔ اگر دکھاوے کے لیے کیا ہے میرے بابو، 4 بندے نے پتہ لگ گئے جناب اصیل ہے ٹرائی کی مسجد ہے، پتہ لگنا چاہیے۔ ایک کرسی رکھی ہے کلین پوایا، فلانے سیٹ صاحب نے پوایا، فلانے سے۔ بھائی تو نے اللہ کے لیے کیا ہے، اگر تو نے اللہ کے لیے کیا تو میرے رب تک تیری بات پہنچ چکی، تیرا کام ہو چکا۔ اللہ فرمائے گا اس لیے میرے لیے نہیں کیا، جھوٹ بولتا ہے، یہ اس نے اس لیے کیا تھا۔ لوگ کہیں جی واہ 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 شیر صاحب جی کیا بات ہے، سخی، بڑا سخی آدمی جی، بڑا سخی آدمی، بڑا دان پون کرتا ہے، بڑے جناب پیسے خرچ۔ اٹھاؤ اس کو پھینکو جہنم کو، اس کو جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا اور ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ علم کا مقصد تھا زہد و تقوی، علم آپ کو اللہ کے قریب کرنے والا تھا، آپ کے اندر عاجزی پیدا کرنے والا تھا، انکساری پیدا کرنے والا تھا، لیکن وہ کدھر گیا بھائی؟ آج عالم وہی بڑا سمجھا جاتا ہے جو متکبر ہو، غرور ہو۔ یہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مولانا، بڑے جو عرب و عجم میں مشہور ہیں، ایک بندہ بیچارہ نا اس کی گاڑی کے پیچھے دوڑتا جا رہا ہے سلام کے لیے، تڑپ رہا ہے بیچارہ وہ کہ علامہ صاحب میرے سے سلام ملا لیں۔ دفع پر وہ دھدکار رہا ہے اس کو، پرے ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف بڑے ارباب اقتدار کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں، اسی وقت آپ کے اندر سے عاجزی نکلتی ہے، انکساری نکلتی ہے۔ تو جیڑا غریب بچہ ہے، جیڑا غریب انسان ہے، مزدور آدمی ہے، وہاں پر عاجزی کہاں گئی؟ وہاں پر تکبر اور غرور کیوں؟ آج پیسہ انسان کے اندر اللہ کی رضا نہیں، حقارت اور نفرت پیدا کر رہا ہے۔ پیسے والا آدمی کبھی غریب آدمی کے قریب نہیں ہوتا، نہ حقارت پیدا کرتا ہے، وہ اس کو نفرت پیدا کرتا ہے۔ آج مجاہد وہ اس لیے نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے، اپنے آپ کو بہادر اور شجاع ثابت کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ میرا اب ظاہری بات ہے تدریس کے ساتھ بھی تعلق ہے، میں اسکولوں میں، یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہا ہوں، میں مدرسے میں بھی پڑھا رہا ہوں۔ میں نے زندگی میں چاہوں نا میں بڑے بڑے مدارس میں جا کے پڑھا سکتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم جو قرب مجھے یہ بچے کو الف با تا سا پڑھانے میں نصیب ہوتا ہے نا، وہ بڑی کلاسوں کو پڑھانے میں نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ ہم پڑھا نہیں سکتے، ہم نے پڑھا تو پڑھا بھی سکتے، سارا کام کر سکتے، لیکن جو یہاں پر ہمیں کوئی صلے کی جو ہے نا جو ہے ہی نہیں۔ بڑی کلاسیں پڑھائیں گے، علامہ صاحب، مفتی صاحب تو پیر چومو تو ہاتھ چومو تو واہ واہ جی نے بلے بلے بلے، پھر اندر وہ ایک کیڑا تو تکبر کا آئے گا نا جی۔ یہ بچے کیا جانے مفتی کو کی ہوتا ہے، عالم کی ہوتا ہے، وہ نہ آنا ہے جناب سبق پڑھنا تھا، ہو گیا۔ مزہ یہاں پہ آیا نا جی کہ میں نے پڑھایا اللہ کے لیے پڑھایا، انہوں نے پڑھا اللہ کے لیے پڑھا، کل گئے جاؤ، نہ میرا انہوں دے تو احسان، نہ انہوں دا کوئی میرے تو احسان۔ بڑے ہوں گے شاید ادب کرنے مل لیں بلا لیں، ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں کوئی اس سے ہے غرض ہی کوئی نہیں، کوئی غرض ہی نہیں۔ اساتذہ میں واحد بندہ ہوں اپنی یونیورسٹی کے اندر جو لیکچر میرا سٹارٹ ہونے سے 10 منٹ پہلے میں موجود ہوتا ہوں، اور جس وقت میرا ٹائم ختم ہوتا ہے اگر کوئی استاد نہ ہو تو 5 منٹ بعد نکلتا ہوں، ورنہ پورا ٹائم جس وقت ہوا اپنا بند کیا اور واپس آ گیا۔ کوئی استاد ٹائم پہ نہیں آ رہا، اور آنے کے بعد انٹروڈکشن کے نام پر وہ پہلے دن ضائع کر دیتے ہیں، پیریڈ ضائع کر دیتے ہیں۔ انٹروڈکشن ہو رہا ہے جی، وہ اپنی تعلیم کے اوپر کوئی توجہ نہیں کر رہے، کوئی نہیں پڑھا رہے۔ میں حیران ہوں اس بات سے کہ آج اس دنیا کا سب سے زیادہ پروفیٹیبل جو ہے نا جی، دنیا کا کوئی بھی کاروبار اتنا منافع بخش نہیں ہے جتنا تعلیم منافع بخش ہے۔ سکول کھول لیں، 5-4 سکولوں کی آپ چین کھول لیں، یا کالجز، گروپ آف کالجز بنا لیں، دنیا میں آپ کو کبھی کمی نہیں ہوگی پیسے کی۔ دنیا کا ہر کاروبار موسم پر چلتا ہے،
سردیوں کے گرمیوں میں نہیں چلتے، گرمیوں کے سردیوں میں نہیں چلتے، اے سی چلیں گے تو گرمیوں میں چلیں گے، ہیٹر چلیں گے تو سردیوں میں چلیں گے۔ لیکن تعلیم ایسا ایک کاروبار ہے جس میں کوئی موسم نہیں، سال کے 12 مہینے زندہ باد۔ ہاں جی، اور کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، وہ اپنا آپ بھی بیچ کے نہ جی وہ فیس بچے کے ضرور دیتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں حضرت، وہ اساتذہ جو اپنے منصب کے ساتھ نہیں کر رہے، انصاف نہیں کر رہے، وہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ جس قوم نے سکولوں کو، اداروں کو، تعلیم کو ہی کاروبار بنا لیا، وہاں سے آئنسٹائن، وہاں سے ارسطو، وہاں سے بقراط، وہاں سے سقراط، وہاں سے ڈاکٹر عبد القدیر اب کہاں سے پیدا ہو؟ جو یہ بچے آج، اب تو ظاہری بات ہے ہم نماز کی وجہ سے 5 وقت بچوں سے ملتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں ایم فل کیے ہوئے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے، ایم ایس سی کیے ہوئے، لا پڑھے ہوئے بچے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے پاس جابز نہیں ہیں۔ میری اپنی بہن کے 3 بیٹے ہیں، تینوں ڈاکٹر ہیں، ایک بہو ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، چاروں بیکار بیٹھے ہوئے، جاب کوئی نہیں ہے ان کے، چاروں بیکار بیٹھے ہوئے۔ کیا آپ نے کیا پیدا کیا؟ یہ تعلیمی ادارے ہیں، یہ ان کا آؤٹ پٹ آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے دین کا نظام ایسا ہے، جس بندے نے صرف قاعدہ پڑھ لیا نا جی، قرآن پڑھ لیا، وہ بھی بھوکا نہیں مرتا، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ یہ نظام صرف اس لیے ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں فسق و فجور سے، ان لعنتوں سے جو دنیا کی لعنتیں ہیں، جو ان کی کبھی چہرہ ہے، اللہ ان سے محفوظ رکھے، اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں بھی محفوظ رکھے، میرے ملک کو محفوظ رکھے، میرے ملک کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ حضرت وہ نا قرآن کا ایک پیغام آفاقی پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور میں کہتا ہوں حضرت، نیک آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو وہ اسی طرح ہے، آپ اس سے کچھ بھی نہ لیں، نہ آپ اس کو کچھ دیں نہ اس سے کچھ لیں۔ جس طرح عطر کی دکان میں، خوشبو والے کی دکان میں صرف داخل ہو جانے سے آپ کا مشام جاں معطر ہو جاتا ہے نا، حضرت اس کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کے اسباب پیدا کر دیتے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، بچے زندگی میں ایک بات پلے باندھ رہے، جب کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھو، کسی اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھو تو دامن کو سمیٹ کے اٹھنا، شاید کوئی نیکی تیرے دامن کے ساتھ لگ جائے اور وہی تیری شخصیت کا حصہ بن جائے اور تیرے لیے بخشش کا سامان۔ اور اگر کسی دنیا دار کی محفل میں بیٹھنا، کسی فاسق فاجر کی محفل، تو دامن کو لازمی جھاڑ لینا، جھاڑ کے اٹھنا بچے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی برائی تیرے دامن کے ساتھ لگی رہ جائے اور وہ تیری شخصیت کا حصہ بن جائے اور تیرے لیے وہ جہنم کا سامان بن جائے۔ برے آدمی کے پاس اٹھو، دنیا دار سے اٹھو، دامن جھاڑ دو، اور جب کسی نیک بندے سے مل کے اٹھو تو دامن کو سمیٹ لو، شاید اس کی صحبت کے تو فیل اللہ تعالیٰ تیرے لیے بخشش کے سامان بنا دے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔